الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تعالیٰ سے اپنے دست قدرت سے یعنی اسے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ جناب والا، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ آج زکوٰۃ کے جو فضائل ہیں اور اس کے جو احکامات ہیں اس پر بنیادی طور پر گفتگو کریں گے، اور انتہائی ناظرین اس اعتبار سے ریلیونٹ اور یوں کہیے کہ بر موقع اور بر محل اس وقت یہ موضوع ہے کہ آپ ذرا ایک سطحی طور پہ ایک نگاہ اگر آپ معاشرے پر ڈالیں، خاص طور پہ میں اس وقت جو پاکستان میں لوگ بستے ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ غربت اور افلاس کا عالم کیا ہو چکا ہے۔ یعنی آپ سوچئے 40% کے قریب یا 45% کے قریب جو ہے اس وقت آبادی ایسی ہے جو خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے، جسے آپ لوور کلاس کہیے، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی تک ایک وقت میں میسر نہیں ہوتی۔ یعنی عالم یہ ہے کہ وہ ایک دن میں 2 وقت ہنڈیاں تک نہیں پکا پاتے۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ بچوں کی تعلیم تو کجا، جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ تو کجا، یا دیگر یوں کہیے کہ اپنا آسائشیں تو کجا، زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں صاحب تو وہ تک ان کو صحیح طور سے میسر نہیں ہوتی۔ اب وہ چھوڑ دیجئے کہ صاحب وہ مستقبل کس انداز سے بہتر کریں گے یا کس انداز سے وہ اپنی زندگیوں کو بہتر کر پائیں گے، وہ تو مسئلہ ہی دور ہو گیا نا۔ یہاں تو سانسوں کی ڈوروں کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں، اور آپ دیکھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو ہے وہ کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج معاشرے کے اندر جو ہے وہ گناہوں کا جو تناسب ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ اب اس عالم پہ آ چکے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ باہر کام کرنے کو نکل جاتی ہیں اور کس وقت وہ جا کے اپنی عصمت کو پامال کروا بیٹھتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا صاحب۔ یعنی عالم اب یہ ہو چکا ہے کہ لوگ بیچارے اپنے جسم کے اعضاء بیچنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بیچنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس دور میں ناظرین اس وقت بہت ضروری ہے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ بنیادی طور پہ اس کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے۔ ایک تو الحمدللہ اس بات کو اب تفاخر سے سمجھیں بھی اور بیان بھی کریں، یہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، یعنی دنیا کا کوئی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی جو ہے اس بات کو نہ پروموٹ کرتی ہے نہ پرووک کرتی ہے جس انداز سے دین اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو نہ صرف پرووک کیا، پروموٹ کیا، مرتب کیا اور ہم تک پہنچایا کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس مال سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں بنیادی طور پہ، یعنی 2.5% ہی نکالتے ہیں نا، لیکن یہ 2.5% نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ہمارا جو مال ہے وہ مکمل طور پہ پاک ہو جائے، مصفہ ہو جائے، مجلہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے وہ ایلیٹ کلاس کے پاس جو وہ سٹک نہیں ہوتا، یعنی وہ معاشرے کے اندر کلاٹ نہیں بلتا۔ جیسے آپ کے جسم میں خون گردش کرتا ہے نا، یعنی اگر رگوں میں کہیں جا کے کسی جگہ پہ کلاٹ بن جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ کبھی کبھی دل کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے، فالج بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس معاشرے کو فالج زدہ کر دے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس معاشرے کو جو ہے کسی قسم کا کوئی اٹیک ہو، بلکہ وہ ایک جو یوں کہیے کہ اپنا پیسہ جو ہے اس کی ایک باقاعدہ سرکیولیشن چاہتا ہے کہ اوپر کی کلاس سے لے کے نیچے کی کلاس تک یہ مال باقاعدہ سرکیولیٹ کرتا رہے۔ تیسری اہم ترین بات یہ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں جو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اب یہ صاحب 700 گنا ٹھیک ہے، 700 گنا، لیکن بات یہ ہے کہ میرا رب تو صاحب اس کی شان ہی بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ کتنا عطا کر دے ہم تصور کر بھی نہیں سکتے، نہ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے۔ اور چوتھی اہم ترین بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے معاشرے کے اندر جس قسم کے جرائم ہم دیکھ رہے ہیں اور جس قسم کی لوگوں کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا
مداوا جو ہے اس سسٹم کے تحت، میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً ہو سکتا ہے، بدقسمتی کیا ہے؟ دیکھیں تاریخ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر آپ کو یہ بات خاص طور پہ نظر آتی ہے کہ زکوٰۃ کا ایک پورا میکانزم تھا. یہ جو میکانزم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، اس کو صحیح معنوں میں اگر رائج کیا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے خلفائے راشدین کے دور میں باقاعدہ نافذ کیا تھا. یعنی جو عاملین زکوٰۃ تھے وہ ایک سینٹرلائز سسٹم کے تحت زکوٰۃ کی کلیکشن کیا کرتے تھے. ظاہر ہے وہاں پر کرپشن کا کوئی نام نہیں تھا، بیت المال کے اندر وہ سارا پیسہ کلیکٹ ہو کے آیا کرتا تھا اور اس کے بعد وہ باقاعدہ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ صرف کیا جاتا تھا اور شرعی تقاضوں کے مطابق اس کو صرف کیا جاتا تھا. آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے، مجھے کہنے دیجئے جملہ اور برا نہ مانیے گا اس بات کا، رونا اس بات کا ہے، ہم IMF سے جا کے بھیک مانگنے کو تیار ہیں، ہم ورلڈ بینک سے جا کر بھیک مانگنے کو تیار ہیں، ہم جو بیرونی طاقتیں ہیں، بین الاقوامی طاقتیں، ان کے جو تلے منتے جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں صاحب کہ ہمیں جو ہے وہ قرض دے دیا جائے. ہم زکوٰۃ کا جو بنیادی نظام ہے اس کو صحیح طور سے چینلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی کلیکشن، اس کی ڈسٹریبیوشن پہ دھیان دینے کو تیار نہیں. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے اپنے اپنے سٹیکس اس میں لگے ہوئے ہیں. کرپشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جو کمیٹیز بنتی ہیں نہ وہ صحیح طور سے کلیکٹ کر پاتی ہیں کیونکہ ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اور اگر وہ کرتی ہیں تو وہ پھر اس انداز سے اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہو پاتی جس انداز سے ڈسٹریبیوشن ہونے کا اس کا حق ہے. آپ یقین مانیے صاحب، پاکستان کے اندر میں آج بھی یہ بات دعوے سے عرض کر رہا ہوں، زکوٰۃ کے نظام کو آپ صحیح طور سے، لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے دینے کو. الحمدللہ میرا پاکستان وہ ہے جس کی سرزمین پر اتنے بڑے بڑے ڈونرز موجود ہیں. چیریٹی کا آپ ایک نیکسٹ لیول پاکستان پہ دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم چینلائز نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسا ٹرسٹ وردی شخص یا ٹرسٹ وردیوں کا یہ ادارہ موجود نہیں ہے جس کے اوپر عوام ٹرسٹ کرے اور باقاعدہ زکوٰۃ کے نظام کو چینلائز کیا جائے. ایک مرتبہ زکوٰۃ کے نظام کو آپ چینلائز کر دیجئے، پھر آپ دیکھ لیے صاحب کہ پاکستان سے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کس انداز سے ہوتا ہے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرما ہے. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہے. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اچھا جناب، اب آج کا چونکہ موضوع اس اعتبار سے بڑا اہم ہے اور تکلیف ہوتی ہے مفتی صاحب کہ ہمارے پاس سب کچھ، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ صاحب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہنے کو صاحب میں تو خالی ہوں نا، کیا کروں. یعنی اتنا زبردست میکانزم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کی صورت میں دیا ہے اور ہم نے اس کو اتنا فار گرانٹیڈ اور اتنا ہلکا لے لیا کہ اب تذکروں میں بھی یہ بات نہیں آتی صاحب کہ زکوٰۃ کو جو آپ نے صحیح طور سے ادا کرنا ہے. سب سے پہلے اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے، قرآن پاک نے جو ظاہر بار بار بیان کی، اس سے آغاز کیجئے اور قرآن کی روشنی میں ہمیں سمجھائیے صاحب کہ اس کا ایکچولی ویٹیج کیا ہے زکوٰۃ کا، بتلائیے. بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے بڑے درد کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اسے فیل کرنا چاہیے اور اس کی عملی شکل کی طرف اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت خوبصورت معاشی نظام ہے. اگر ہم اس کے معنی اور مفہوم سے چلیں اور پھر قرآن مجید کی آیات مطہرہ کی روشنی میں ہم دیکھیں، زکوٰۃ کے اندر جو تصور پایا جاتا ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ مال کو صاف ستھرا کرنا، 100% اسے پاک کرنا، ٹھیک، اور کماتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی نادانستہ طور پر کوئی میل کچیل لگ گیا ہے، وابستہ ہو گیا ہے، تو اسے اس زکوٰۃ کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ، جس کے نتیجے میں مال پاک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی سادہ مثال ایسے ہی ہے، مثلا کوئی آدمی ڈیوٹی پر ہے، تجارت کر رہا ہے، اس نے سودا بیچنا تھا، شرعی تقاضوں کے مطابق اس کے عیوبات بتا کر نادانستہ طور پر کوئی کمی بیشی کسی جگہ رہ گئی ہے ارننگ کے اندر، نادانستہ دانستہ رہ گئی ہے تو اس کی الگ تلافی کا نظام ہے شریعت کے مطابق. نادانستہ طور پر جو کمی بیشی ہمارے آمدنی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، اس میل کچیل کو صاف کرنے کا جو نظام ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہے. بہت اچھا. دوسرا اس کے ساتھ جو مقاصد وابستہ ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، قرآن مجید سورہ الحشر کے اندر اس کو بیان کرتا ہے، فرمایا کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت جو ہے وہ تم میں سے چند غنی ہاتھوں کے درمیان ہی نہ گردش کرتی رہے، یعنی اس کی گردش کو بڑھانا ہے. قطع کلام کی معذرت، اس کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کو جیف بیزوس کا
یا ایلن مسک کا معاشرہ نہیں بنانا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرہ بنانا ہے۔ جی ہاں، دولت کی گردش سے ہی معاشرے کے اندر ہمواری پیدا ہوتی ہے، اور وہ تمام ناہمواریاں ختم ہوتی ہیں، محرومیاں ختم ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ قرآن مجید کے مطابق فرض ہے، اور کس پر فرض ہے اس کو سب سے پہلے ہم سمجھ لیں۔ ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، آزاد پر، صاحب نصاب پر ٹھیک زکوٰۃ فرض ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلم حکومت کے اندر کوئی نان مسلم رہتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، البتہ ٹیکس یا جزیہ یا جو ریاست اپنی طرف سے ان پر لگائے گی وہ ہوگا۔ اسی طرح یہ عاقل پر ہے، اور کوئی اگر مجنون ہے، صاحب عقل نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اس پر زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ مالدار ہو۔ اسی طرح یہ بالغ پر ہے، نابالغ پر نہیں، آزاد پر ہے، غلام پر نہیں، اور صاحب نصاب پر ہے۔ اب نصاب کی ہم تفصیل کرتے ہیں، اور صاحب نصاب پر تب ہے جب اس نصاب کے اوپر، مال کے اوپر پورا 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور کتنا؟ 2.5%، کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 97.5% اس نے اپنے پاس رکھنا ہے اور 2.5% دینا ہے۔ کسی ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص چلا گیا کہ بتائیے زکوٰۃ کس پر واجب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بخیل پر واجب ہے۔ اچھا، وہ حیران ہو گئے، بھی کیسے بخیل کیسے، وہ تو دے رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب 2.5% دیتا ہے اور اس مال پر جو ضرورت سے زائد تھا اور سال گزرنے کے بعد دیتا ہے، اور باقی وہ اپنے پاس ہی رکھتا ہے، یعنی 40 حصے کریں تو 39 حصے پاس رکھے، تو فرمایا کہ وہ بخیل ہی ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی مقدار ہے جسے اللہ کی راہ میں دینا وہ ہمارے مال کو، اسباب کو پاک کرتا ہے۔ پھر ایک بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اور ان کی جو حالت ہے وہ بڑی عجیب ہے، اور اس حالت کو اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے نا، زکوٰۃ کے نظام سے اس کی صرف دنیا بہتر ہوگی، لیکن دینے والے کی آخرت بہتر ہو رہی ہے۔ یعنی جو لے رہا ہے اگر اسے نہیں ملے گی تو اس کی دنیا خراب ہوئی ہے، لیکن جو دینے والا ہے جس پر لازم اور فرض ہے، اگر اس نے نہیں دی تو اس نے اپنے ایمان کو خراب کیا، اپنے دین کو خراب کیا، اور اپنی آخرت کو خراب کیا۔ اور قرآن مجید نے تقریباً، تھوڑی سی ایک اجازت، قرآن مجید نے تقریباً 82 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کی فضیلت اور فرضیت کو بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد بنتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اجماع سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی سنت ہے، ہم نے سنت کو تو بالکل فراموش ہی کر دیا نا۔ یعنی صحابہ نے خاص طور پہ مطلب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریق بتلایا کہ جی حکومت جو ہے اس کو اس انداز سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ وہی بات اگین کہ سورہ حج کی جو 41ویں آیت کا جو ایک مفہوم سامنے آتا ہے کہ جب ہم اہل حق کو حکومت دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد زکوٰۃ مطلب جو ہے اس کی کلیکشنز کرتے ہیں۔ اب اگین وہی بات کہ نماز کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت دین اسلام نے جس عبادت کو دی وہ زکوٰۃ کو دی۔ قرآن پاک کا ایک ظاہر ایک عمومی نقشہ جو ہے آپ نے پیش کیا، احادیث بڑی کیٹیگوریکل ہیں اس کے بارے میں، ذرا علامہ صاحب لوگوں کو بتلائیے۔ ایکچولی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے صاحب کہ ہم یہ کیا غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس کا تعلق ملک و ملت کی بہتری کے ساتھ ساتھ دین کو قائم و دائم رکھنے پر بھی ہے، اور مسلمانوں کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ اس موضوع پر جو ہے وہ توجہ رکھنی ہمہ وقت ضروری ہے۔ احادیث کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ارکان پر ہے۔ ان میں سے یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، اور استطاعت ہو تو حج کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 بنیادیں ہیں، اور 5 کو پیرالل رکھا گیا ہے۔ یہ 5 اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک اپنی حیثیت رکھتی۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے نماز ہے۔ اگر نماز کو ہم لیں تو ایک نماز کی ادائیگی کے لیے کم از کم منیمائز کریں تو کتنا وقت درکار ہے۔ ایک نماز کے لیے گھر سے لے کر واپس گھر آنے تک کچھ بھی نہ کریں، منیمائز کر لیں، اس کو تو 15 منٹ لگتے ہیں۔ 5 نمازوں کے لیے کم از کم ایک دن میں 1.25 گھنٹہ لگا۔
ٹھیک ہے. اور اگر اس کو آپ ایک مہینے پر لے کر جائیں روزانہ کے حساب سے تو یہ 45 گھنٹے لگے, اور پھر آپ اس کو سال کے ساتھ کر لیں, کتنے گھنٹوں کا ایک رکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اتنا وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اب اس کے ساتھ روزہ آپ آ جائیں تو 14-15 گھنٹے روزے میں بھی لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو 30 کے ساتھ یا 29 کے ساتھ ضرب دے لیں, وہ کتنے گھنٹے آپ نے ایک رکن کو دیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک رکن حج ہے, آپ نے اس کو کرنے کے لیے گھر سے چلے اور گھر واپس آنے تک کوئی 1 ماہ کے قریب آپ کا لگ گیا. ٹھیک ہے. وہ کتنے گھنٹے لگے. اب پیرالل اس کے دیکھیں تو ایک زکوٰۃ بھی ہے, تو زکوٰۃ کی ادائیگی کو کم از کم اتنے وقت کی قیمت میں تو رکھیں. کیا اچھی بات ہے. تو اس لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف نہ صرف توجہ رکھیں, بلکہ اگر اتنے گھنٹے ہم جاب کرتے جتنے پیسے کماتے ہیں تو اتنا تو حق کم از کم بنتا ہے زکوٰۃ. اتنا فوکس جو کہ ذرا کیلکولیٹ بھی کر لیں. جی صحیح. تو اب اس بات کو اگر ہم یہ سمجھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ساتھ خاص طور پر اس کا تعلق تھا. جناب ابھی جس طرح ذکر ہوا کہ 82 یا 83 مرتبہ زکوٰۃ یا صدقہ کی صورت میں قرآن پاک میں زکوٰۃ کا تصور دیا گیا, حکم دیا گیا, ذکر کیا گیا, اب اس کو اگر لے کے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی جو جہاد کیا, غزوات و سرایا, ان کی تعداد بنتی ہے 83. ٹھیک. تو یہ بھی اسی کے پاس, تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک ایک غزوہ لے لیں, ایک ایک سریہ لے لیں, تو اس کے پیرالل حکم اللہ نے عام مومنوں کے لیے بعد میں زکوٰۃ کی صورت میں ادا کر دی. اچھا ٹھیک ہے کہ تم یہ زکوٰۃ ادا کرو, یہ تمہیں حکم جاری کر دیا گیا. اب حضور علیہ السلام کی وہ 10 سالہ جہادی زندگی کا بھی آپ کو اجر و شرف حاصل ہو سکتا ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے خود کیسے اس کی طرف ترغیب دی. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں تو زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی, چونکہ اس کے لیے ابھی ذکر کر دیا گیا نصاب وغیرہ اس کا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو چونکہ پورا سال مال جمع ہوتا ہی نہیں تھا, تو وہ سارے کا سارا بانٹ دیا کرتے تھے, تو آپ اس سے بہت اعلیٰ درجہ پر فائز تھے. لیکن امت کے لیے ایک شخص حاضر ہوا, اس نے عرض کیا حضور دلنی عمل یدخلنی الجنہ وَيُقَرِّبُنَا إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدْنِي مِنَ النَّارِ, ایسے عمل کی نشاندہی فرما دے جو مجھے جنت کے قریب کر دے, نزدیک کر دے, اور جہنم سے مجھے دور کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم یہ کرو, کلمہ طیبہ جاری رکھو, نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, روزہ رکھو اور حج کرو. یہ چیزیں آپ نے سمجھائی تو وہ جانے لگا, تو جاتے ہوئے عرض کر رہا ہے حضور جو آپ نے بتا دیا نا میں نے اس سے زیادہ نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو اب وہ چلا گیا, تو اس کے سامنے نہیں, اس کی اس عمل کی وضاحت دیتے ہوئے حضور نے صحابہ سے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو ان کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ کو نبی کریم علیہ السلام نے امت کے لیے جو رحمت قرار دیا وہ کیسے ہے. فرمایا طبرانی اوس کے اندر حدیث پاک موجود ہے, حضور فرماتے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ اپنے بقیہ مال کو اللہ کی حفاظت کے کلے کے اندر اللہ اکبر. یعنی اس سے ہمارا بقیہ مال بھی جو ہے وہ نہ صرف محفوظ ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ کے کلے کے اندر یعنی کسی انشورنس کمپنی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, انشورڈ ہو گیا آپ کا مال. بالکل یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے اس زمانے میں. تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہم نے ڈال دیا, اب اس کی کرم نوازی شامل ہے. اور ایسے فرم بلیورز دیکھیں میں نے, آگ لگ رہی ہے, یہ نہیں لگے گی, زکوٰۃ دی ہوئی ہے میں نے. بالکل ٹھیک. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم اپنا ظاہر پاک کرتے ہو سیم اسی طرح ہمارے لیے حکم ہے کہ تم اپنا مال بھی پاک کرو, وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کو جب ہم اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو اس کا تصور خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. وَيُزَكِّيهِمْ, حضور علیہ السلام تمہیں پاک کرتے ہیں, ہمیں پاک کر رہے ہیں, اب ہم اپنے مالوں کو پاک کریں گے. اور پاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی. اور پھر سب سے بڑی بات نماز پڑھتے ہیں. ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کے اندر کیا کہتا ہے آخر میں, جو اپنی عبادت کو اپنا ٹچ دے کر پیش کرتا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, میری زبان کی عبادات, میرے جسم کی عبادات اور میرے مال کی عبادات اللہ کے لیے. اب مال دیا ہی نہیں, زکوٰۃ فرض تھی وہ ادا کیا ہی نہیں, تو کیسے ہوگی وہ عبادت؟ تو نماز کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو ہمیں اپنی عبادت کی حفاظت. اچھا اب اس میں مفتی صاحب ظاہر بڑے رچاؤ کے ساتھ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے, اور ایک جو اس میں بڑی اہم ترین بات ہے اور وہ یہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دین اسلام کی طرف سے آرڈرز ہی نہ آتے کہ زکوٰۃ دیں,
لیکن آرڈرز بھی آئے اور اس طرح سے آئے کہ ریپیٹڈلی تقریباً 82-83 بار جیسا کہ مطلب فرمایا گیا کہ نماز کے حکم کے ساتھ، اور نماز جیسی افضل ترین یعنی ٹاپ آف دا لائن جو عبادت ہے، اس کے بعد اگر کسی عبادت کا ذکر ہوا تو اتنا زور دے کے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اچھا، دیگر مذاہب سے جو یہ جو زکوٰۃ کا اسلامی نظام ہے یہ کس طرح سے ذرا جدا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کیجیے تاکہ تھوڑی اور بات کھلے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، دو باتوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ پہ اتنا زور کیوں دیا۔ جتنی شے اہم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی تاکید زیادہ فرماتا ہے۔ واہ! زکوٰۃ اہم ترین فریضہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ بھی بادشاہوں پر، امراء پر اور ان لوگوں کے ذمہ پر لگایا ہے جن کے پاس پاور ہے۔ بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی نظام زندگی میں زکوٰۃ لینے کے لیے جب کسی کو بھیجتے تھے تو ہمیشہ طاقت والے لوگوں کو بھیجتے تھے تاکہ آگے سے کوئی انکار نہ کر سکے۔ ٹھیک۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں علاقہ سے آپ نے زکوٰۃ وصول فرمانی۔ اب دیکھیں حضرت عمر بن خطاب گئے تو کس کی ضرورت تھی کہ وہ نہ دیتا، لیکن اس کے باوجود آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملے کی اطلاع کی۔ ٹھیک۔ کہ حضور 3 بندوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کون کون سے؟ پھر آپ نے پوری بات پوچھی کہ حضور ابن جمیل نے نہیں دی، خالد بن ولید نے نہیں دی، اور آپ کے چچا جان حضرت عباس نے نہیں دی۔ آپ نے فرمایا چچا کی طرف سے زکوٰۃ میں خود دوں گا۔ خالد بن ولید جب سے مسلمان ہوئے سارا مال ہی اسلام کے لیے وقف کر دیا، ان کی زکوٰۃ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن جمیل کے بارے میں بڑا سخت لفظ فرمایا یہ وہی ہے نا فلاں کہ جب یہ غریب تھا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کیا، اب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مال خرچ بکریاں دی تھیں۔ جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل مبارک میں بتایا ہے کہ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مال لینے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ اوکے، ٹیکس کلیکٹر۔ جی، پھر اس کے اندر زکوٰۃ کلیکٹر۔ زکوٰۃ۔ پھر اس میں سب سے اہم بات میں جو ہمارے اس معاشرے میں ہو رہی ہے نا اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجا، تو واپسی آ کے اس نے کہا حضور یہ زکوٰۃ ہے اور یہ اس نے مجھے تحفہ دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زکوٰۃ کے ساتھ رکھو۔ ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ اس نے بات ریپیٹ کی اس خیال سے کہ میں شاید بات نہیں کلیئر کر پایا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ تحفہ میرا، یہ تحفہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا بڑی تسلی سے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ اپنے گھر میں اپنی امی جان کے پاس بیٹھے ہوتے تحفہ گھرانا تھا، یعنی اس ڈیزگنیشن کی وجہ اس سے، عہدے کی وجہ سے تحفہ ملا، اس لیے یہ زکوٰۃ کے بیچ میں جناب اس میں سارے تحفے جو گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہیرو کے سیٹ جو ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں وہ سارے رسول اللہ نے کلیئر کر دیے۔ بالکل۔ اور بتایا کہیں سے آیا ہوا تحفہ مال غنیمت کی صورت میں ہو یا زکوٰۃ کی صورت میں ہو وہ آپ اپنے گھر میں نہیں لے کے جا سکتے، وہ سرکاری پراپرٹی ہے۔ یعنی توشہ خانہ، اس کی فلسفی بھی یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے بنیادی طور پہ کہ جو آپ ڈیزگنیشنز کی وجہ سے تحائف لے لیتے ہیں وہ آپ کو نہیں لینے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کی قیمت کم کر کے اس کو ڈی ویلیو کر کے بھی نہیں لینا چاہیے۔ اس پہ میں حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دور فاروقی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی ہیں۔ ایک کسی ملک کے سفیر کی طرف سفارت گیا معاملہ، تو وہاں سے کچھ تحائف آئے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عمر بن خطاب کی اہلیہ، انہوں نے بھی تحفہ بھیجا تھا، تو بدلے میں ان کو ایک ہیرو کا جار ملا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب نے بلایا اور فرمایا اپنی بیٹی کے فیصلے میں آپ خود شامل ہو، آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا آپ نے تحفہ بھیجا تھا اتنا واپس اپنے پاس رکھ لے، باقی سارے کا سارا مال غنیمت میں جمع کر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے کہ کسی آنے والے قیامت تک کے بندے کو یہ جرت نہ مل سکے کہ ہم نے سرکاری مال کے اوپر کیسے قبضہ۔ سر زکوٰۃ پہ اتنا زور اور دیگر مذاہب سے کیوں مختلف؟ جنید بھائی، ہر مذہب کے اندر زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں مال دینے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار رائج رہا۔ اسلام سب سے جدا اس لیے ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کے معاملے میں سب سے زیادہ سہولت دی۔ ٹھیک ہے۔ یہودی مذہب میں کل مال کے اوپر جو آپ کی پراپرٹی کے اندر شامل ہے اس میں 40% زکوٰۃ، 40% زکوٰۃ بیان۔ اور مفسرین نے تفاسیر میں لکھا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، تو اس نے پوچھا کتنی زکوٰۃ ہو؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا 40%۔
اس نے کہا یہ تو اتنی زیادہ ہے، میرے 70 اونٹ تو وہ چابیاں اٹھاتے ہیں، میں اتنی زکوٰۃ کیسے دوں؟ اس کو یہ وسوسہ شیطان نے کیا کہ کہیں اپنے پاس تو نہیں نا مال سمیٹنا چاہتے۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نبوت کی وجہ سے آپشنز دی۔ آپ نے فرمایا تم ایسے کرو 100 کے اوپر 10 روپے دے دو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 1000 روپے دے دو، پھر آپ نے فرمایا 1000 میں سے 1 روپیہ دے دو۔ اس نے اس سے بھی انکار کر دیا، اس میں بھی انکار کر دی۔ اسلام نے دوسروں سے جدا یہ نظام دیا ہے کہ ایک تو آپ کی کل پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ضروریات اصلیہ کے بعد ہے۔ اس کی میں وضاحت کر کے اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں، ایک بندہ سیلری پرسن ہے، اگر وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپیہ پر سیلری لیتا ہے اور مہینے کے آخر میں اس کی ساری سیلری ختم ہو جاتی ہے تو 3 لاکھ کمانے کے باوجود اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام نے بتایا ہے کہ جو اضافی مال بچ جاتا ہے آپ زکوٰۃ اس کے اوپر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ جڑے رہیے، دیکھیے اس زکوٰۃ کے معاملے کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ ایک تو یہ کہ اگین وہی بات ہے، یہ شعور بیدار ہوتے ہوتے ہوگا، اور بدقسمتی ہے صاحب کی یہ 1450 برس بعد مسلمانوں کے اندر جو ہے اس شعور کو اب ڈیولپ کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی قرآن پاک تو بہت واضح طور پہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہے نا جو مال اپنے پاس منجمد کر لیتے ہیں کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اس مال پہ اگر خدا نخواستہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ایک وعید مختصر سی بتلا دوں آپ کو، چلیں سن لیجئے۔ کل بروز محشر یہی مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں، اب یہ امیجن کیجئے کہ آپ محشر کے روز خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی اگر اس طرح کے معاملے میں ہو تو اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، تو گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے کے اندر توق بنا کے ڈال دیا جائے گا جو اسے مستقل ڈستا رہے گا۔ لہٰذا اللہ کے فرامین پہ عمل کیجئے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لارڈز کے آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے آپ کا سمجھنا کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور مصارف زکوٰۃ، یعنی کن کن کو آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت پہ بات ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اس پہ تو ظاہر گفتگو ہوئی۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ مصارف زکوٰۃ، یعنی کن کو آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ادائیگی کیسے اس کی ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو انداز ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہونے چاہیے۔ یہ 4 سوالات ہیں، سوال ظاہر ہے جوابات طویل ہیں، میں چاہتا ہوں سینopsis کی صورت میں آپ نمبر 1 کن چیزوں پر فرض ہے ذرا پہلے یہ بتلائیے۔ ہاں دیکھیے، جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کن اموال پر کن اشیاء پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو سونے اور چاندی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، احادیث مبارکہ کے اندر، اور آج سونے اور چاندی کی ہی ایک شکل ہے اسی کے بنیاد پر نقدی جسے ہم کہتے ہیں، تو نقدی پر ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو زمینی پیداوار ہے اس کے اوپر ہے عشر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگر جانور ہیں کسی نے پال رکھے ہیں تو ان جانوروں کے اوپر بھی ہے، اس کی پھر ایک خاص مقدار ہے، بھی اتنے جانور ہوں تو اس کے اوپر اتنا زکوٰۃ۔ یہ کسانوں سے مطلب متعلق بھی خاص طور پر یہ اس سے متعلق ہے۔ لہٰذا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نقدی اور سونے چاندی کا تو ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ دینی ہے، لیکن عشر کے اوپر بہت کم توجہ جاتی ہے، اور اگر کسی نے جانور پال رکھے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، تو یہ ان کا برابر کا سٹیٹس ہے، اور یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، جو بہت بڑا سیکٹر ہے۔ اب ہے اس میں سونے اور چاندی کتنا، مقدار کیا ہے اس کی کم سے کم۔ سونے کی جو مقدار ہے کم سے کم وہ 7.5 تولے ہے، چاندی کی مقدار ہے 52.5 تولے۔ پھر اگر یہ ان کے برابر یا ان میں سے کسی ایک کے برابر کسی کے پاس مال تجارت، نقدی یا چیزیں ملا کر اگر مجموعی طور پر بھی اس کی مالیت، چونکہ کم مالیت چاندی کی ہے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس کوئی مال ہے، چاہے وہ مخلوط مال ہی کیوں نہ ہو، سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت، اور سال گزر گیا اس کے اوپر تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک جملے میں کرائٹیریا جو ہم نے رکھا ہوا ہے رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، سال گزرنے پر ہے، اب وہ کسی وقت بھی سال ہو جائے، جس کا جب سال مکمل ہو جائے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ رمضان المبارک میں ادائیگی بس برکت کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ تو سال اس کا متعین ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مصارف زکوٰۃ، کن کن کو زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اس کے 8 مصارف بیان فرما دیے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے
مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور جو اس زکوٰۃ کلیکشن کے نظام میں سروسز دیتے ہیں ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جا سکتی ہیں، تنخواہیں اس میں سے دی جا سکتی ہیں۔ پھر فرمایا چوتھی بات، اگر وہ کمیشن پہ اپنے آپ کو رکھنا چاہیں تو کیا وہ جائز ہوگا؟ بالکل، والنٹیئرلی تو آپ کو سروسز دینا چاہیں تو جائز ہے، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ نہیں، والنٹرلی میں بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ کمیشن پہ کہ میں کلیکشن کر کے دوں گا لیکن اتنا کمیشن اس میں سے میں لوں گا۔ دیکھیں، یہ ریاست کی ثوابدید ہے کہ وہ مقداراً مقرر کرتی ہے، پرسنٹیج مقرر کرتی ہے، اس کا تقرر تعین یہ فلیکسیبل ہے، مگر اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اوکے جی ٹھیک۔ اچھا، چوتھی چیز ہے والمؤلفات قلوبہم، دلوں کی تالیف کے لیے۔ یہ وہ نان مسلم ہیں جو اسلام کی طرف راغب ہیں، ہو سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، اور ضرورت مند بھی ہیں، تو پھر ان کو دیا جائے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے 4 مصارف اور بیان کیے، وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرانے میں، یعنی جو غلام ہیں غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ آج اس ضمن میں وہ قیدی بھی آتے ہیں کہ جو مال کے بدلے میں جن کی قید کم کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر کہ اگر وہ ظلماً قید ہوئے، اور خاص طور پر یہ کہ ان کی اصلاح کا آپ کو امید ہے، یقین ہے، تو اس کی پھر شرائط تو پھر اور ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وفی الغارمین، اور جو مقروض ہیں، ایسے مقروض جن کے پاس اب اپنا سورس آف انکم دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے اس کو پے آف کر پائیں گے، ان مقروضوں کے لیے بھی ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور بہت اوپن مصرف بیان کیا، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ اس سے ابتداءً تو ہمارے مفسرین نے مراد لیا ہے جہاد، مگر بعد ازاں اقامت دین اور دین کے احیاء کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ اچھا، اس میں ذرا صرف ایک وہ اوور ویو کرنے کے لیے کہ وہ اپنے جو ہمارے رشتوں میں کن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ کیا ہے ذرا۔ اور آخری ایک مصرف ہے وابن السبیل، مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب جس کو نہیں دی جا سکتی ہے، ایک تو میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح اپنے ماں باپ کو، پھر ان کے ماں باپ، انہیں نہیں دی جا سکتی، پھر اپنی اولادیں، اولادوں کی اولادیں، ان کی اولادیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جو شخص خود صاحب نصاب ہوگا ڈیفینیٹلی وہ بھی فقیر اور مسکین کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، اسے بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ادائیگی زکوٰۃ کیسے ہو، یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور انداز کیا ہو، یہ 2 سوال ساتھ ساتھ۔ دیکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہو، یہ تو سب سے پہلے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں، جن کو نہیں دے سکتے ان کے علاوہ، وہاں سے زکوٰۃ شروع کریں، پھر ہمسائیگی میں دیکھیں، پھر قریب ترین لوگوں میں دیکھیں، جو زیادہ ضرورت مند ہے، وہ زیادہ مستحق ہے، اسے زکوٰۃ دی جائے۔ خود بھی دی جا سکتی ہے، کسی کو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنا نمائندہ، اپنا وکیل، اپنا ریپریزنٹیٹیو بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، آپ مستحق تک پہنچا دیں، پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیانتداری سے اس کو پہنچائے، تو یوں ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں ایک شرط بہت اہم ہوتی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت جب اس صاحب نصاب نے، صاحب مال نے زکوٰۃ دی ہے، نیت کرے۔ اگر نیت کے بغیر کسی کو کچھ مال دے دیا ہے اور بعد ازاں سال گزرنے پر اسے کیلکولیشن کی اور پھر اس نے کہا اچھا وہ فلاں کو دیا ہوا ہے تو اس کی بھی نیت کر لوں، تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور ایسے بہت اچھا ایسے لوگ بھی کرتے ہیں، کوئی پیسہ کھا گیا، اب وہ بہت کوشش کی، پیسہ نہیں نکلا، اینڈ میں کیا زکوٰۃ کے کھاتے میں ڈال دو اس کو۔ اچھا، اس میں کچھ جینون کیس ہوتے ہیں، اس میں علماء کرام نے پھر ہیلے کی شکلیں رکھی ہیں، مگر یعنی کوئی ایسا آدمی ہے کہ یہ ڈور نہ کھولے ہو گیا، وہ تو پھر لوگ اسی طرح سے جمع کرنا شروع کر دیں گے، وہ کھا گیا تو میرا تو پوری زندگی کی زکوٰۃ جو پہلے سے ایڈوانس میں۔ اس لیے میں نے پہلی شرط کے طور پر اسے بیان کر دیا کہ دیتے وقت اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، جب زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت اس کی نیت کا پایا جانا ضروری ہے، اگر اس وقت نیت نہیں کی تو پھر اس مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ بالکل۔ اور ایک جو بڑی مطلب بہت بنیادی سا سوال ہے ایک جملے کے اندر تاکہ بات آگے بڑھائیں، کسی کو یہ بتا کے دینے کی ضرورت ہے کہ جی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ نہیں، یہ زکوٰۃ جو ہے بتا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے اندر تھوڑی سی ایک ڈیپتھ یہ ہے، اگر آپ سامنے والے کو جانتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تو پھر آپ اسے بغیر بتائے دیں، یہی آپ کے لیے اور یہی اس کی عزت نفس کے لیے ضروری ہے۔ اور بتانا وہاں ضروری ہو جاتا ہے جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو اور اگلے کی حالت کا پتہ نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، پھر بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اگر آپ مستحق ہیں تو لے لیں، اگر نہیں ہے مستحق تو آپ۔ اچھا، اب علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد کہ جہاں قرآن پاک کا بڑا کیٹیگوریکل مطلب جو ہے حکم بھی ہے، اور نماز کے بعد اس عبادت کو رکھا گیا، احادیث مبارکہ جو تواتر سے اس حوالے سے موجود ہیں، مطلب کیا وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا اتنا اسٹرانگ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست میکانزم دیا، اس کے باوجود اسلامی
جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غربت بھی ہے اور افلاس بھی موجود ہے، کیا وجہ ہے کہ صحیح طور سے ایسا لگتا ہے کہ یا تو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ، یا صحیح طور سے جو ہاتھوں میں نہیں پہنچ پاتی؟ پرابلم کہاں پر ہے؟ اس میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں، اس وجہ سے یہ ہمارا نظام کامیاب نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے اکثر ارباب بست و کشاد جو ہیں وہ ذہنی طور پر اسی طرف ہی میلان رکھتے ہیں کہ مال کو جمع کیا جائے، کم نہ ہونے دیا جائے۔ اب اس کی صورت میں وہ اپنے اپنے معاملات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر اس چیز کو ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ جوڑ دیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے تمنا کی تھی، کاش کہ میری ساری زندگی کے دن حضرت ابوبکر صدیق کے ایک دن جیسے ہو جائیں اور ساری زندگی کی راتیں ان کی ایک رات جیسی ہو جائیں۔ رات وہ جو غار ثور کے اندر گزری اور دن وہ دن جس دن آپ نے زکوٰۃ دینے والوں کا فیصلہ کیا تھا کہ ان سے ہر صورت میں وصول کی جائے گی، اتنا وہ مضبوطی والا دن ہے۔ اب اتنی زکوٰۃ جب آپ لے رہے ہیں اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں جن پر ایک مہار بھی بنتی تھی، اب بھی وہی سچویشن ہے تو میں مہار بھی وصول کروں گا اور ضرور وصول کروں گا، نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ ان سے وصول کر لوں۔ اب جب وصول کیا ہے تو پھر بطور حکمران اپنے پاس کیا ہے؟ اپنا تو گھر خالی رکھا، سارے کا سارا امت پر خرچ کیا۔ اگر اب ہمارے حکمران اسی دن کو لے لیں جس کی تمنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کر رہے تھے کہ ہم خود اس لیول پر ہمارے حکمران چلے جائیں، ارباب بست و کشاد چلے جائیں کہ ہم اپنی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں گے تو یقیناً پھر یہ ہمارا معاشرہ جو ہے بہتر سے بہترین ہوگا۔ اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلی بات جس سے زکوٰۃ لے رہے ہیں وہ مطمئن نہیں ہے حکومت پر، ایسے یعنی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کو کہنا ہے جی۔ اب جب وہ مطمئن نہیں ہے، وہ دینا نہیں چاہتا اور اس سے لی جا رہی ہے، اور پھر اس کے سامنے یہ ہے کہ یہ خرچ کن کن پہ کی جا رہی ہے، جن کے لیے دی ہے ان کے پاس تو آنا بھی نہیں جا رہا اور دوسرے لے رہے ہیں، تو یہ ہمارا معاشرہ اس سے غیر متوازن ہو رہا ہے۔ کلیکٹرز میں سارا کرپشن کی نگاہ ہو جاتا ہے۔ اب اسی نام پر یہ تاریخ اسلامی میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے کوئی ڈیلیگیشن بناؤ اور وہ حج پہ چلا جائے، زکوٰۃ کے مال میں سے فلاں فلاں جگہ پر بھی زکوٰۃ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ زکوٰۃ کا یہ مشن نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو، بلکہ زکوٰۃ کا مشن یہ ہے کہ امیروں سے لی جائے اور فقراء غریبوں پر تقسیم کی جائے۔ ایک بات جو امپریشن پوری دنیا میں پاکستان کا وہ یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ چیریٹی کی جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، چاہے زلزلہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، ایک دل کھول کے جو ہے پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، جبکہ یہ صدقات خیرات جو ہیں یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے بنیادی طور پہ۔ جو ملک اتنی چیریٹی کرتا ہو اس نے اس میکانزم کو مضبوط نہیں کیا جو بنیادی فرائض میں شامل ہے، اور ہم ثانوی کو جو مطلب زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے ہمارا۔ ہاں جی، یہ تو ایسے ہی ہے نا جس طرح آپ گندم کاشت کرتے ہیں اور گندم لینے کی بجائے آپ مقصد رکھتے ہیں کہ ہم وہ بھوسا اس کا حاصل کریں گے، اور اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے سب کچھ کر لیا۔ جب تک آپ نے بنیادی فرض ادا نہیں کیا تو پھر نوافل آپ کے اس درجے پر نہیں آپ مطلب میں چیریٹی کتنا کرتا رہوں لیکن اگر میں اپنی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو پھر کیا؟ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ میرا عمل جو ہے اس کے فرض کی عدم ادائیگی کو کفایت نہیں کرے گا، میں پکڑا جاؤں گا اس بات پر۔ اوکے، تو اب اس میں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو زکوٰۃ کا آج کا ہم نے بھی ٹاپک رکھا ہے، یہ ماہ رجب المرجب شریف ہے۔ تو ماہ رجب کے اندر سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ نے سرکاری طور پر زکوٰۃ کلیکشن کرنی شروع کی تھی، تو اس وقت سے لے کر اسلامی حکومتیں اکثر ترین رجب کے اندر ہی زکوٰۃ وصول کرتی ہیں۔ درست۔ تو لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ کا سال پورا ہو جائے تب آپ اس کو ادا کریں، گورنمنٹ لیول پر یہ کام کیا جاتا ہے۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ جب لیتی ہے تو پھر اس کو مختلف فنڈز کے نام پہ جب قوم کو جاری کیا جاتا ہے تو اوپر سے لے کر لوگ اپنے اپنا کمیشن خود بخود کاٹنا شروع کرتے ہیں، ایون کہ جس جگہ سے جس شاپ سے جا کر کوئی وصول کر رہا ہے وہ بھی اپنا حصہ رکھ رہا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں نا آپ کے بینکس میں جو ڈیڈکشنز ہوتی ہیں اس میں بھی تو ذرا آپ گفتگو کیجئے نا، کہ آٹو ڈیڈکشنز ہو جاتی ہیں، وہ سال ہوا ہے نہیں ہوا ہے، مطلب بینک جو اس کو کاٹ لیتا ہے، اور اس کا منفی بھی ایک اثر ہو رہا ہے کہ لوگ آلریڈی اس میں سے پیسہ نکلوانا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں اس سے زکوٰۃ نہ کٹ جائے، اگرچہ وہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ خود دینی ہے یا بینک خود نکال لے، لیکن یہ اب ثانوی چیزیں رہ گئی۔ اصل مشن تو یہ ہو گیا کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے زکوٰۃ سے ہٹا دیا
اور ہم نے ان ٹیکسز پر لگا دیا جو اسلام نے کبھی ہمارے ذمہ لگائے ہی نہیں تھے. بالکل صحیح. اسلام نے بے شمار ایسے ٹیکس جو پاکستان کے اندر رائج کیے ہیں, وہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ زکوٰۃ کے نظام کو کمزور کر کے ہم نے وہ بڑے بڑے ٹیکسز جو ہے وہ لانچ کر دیے. اصل یہ چیز ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ کسی کے کھاتے میں سے کاٹی ہے, جی وہ اس کی زکوٰۃ بنی 10 20 30 لاکھ روپیہ, تو کم از کم وہ اتنا تو سننے کا خواہش مند ہے کہ یہ میرا پیسہ کس پہ خرچ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی چیک اینڈ بیلنس نہ ہونا یہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو کمزور کر رہا ہے. کیا آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر میں ایک اوور ویو آپ سے لوں اس بات کے اوپر کہ آپ یوں سمجھ لیجئے 3 بنیادی طور پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا سیکٹرز ہیں. ایک وہ سیکٹر ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہے, ایک وہ سیکٹر ہے جو زکوٰۃ کی کلیکشن کرنے والا ہے, اور ایک وہ سیکٹر ہے جو کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے. سب سے پہلے تو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے زکوٰۃ دینے والوں کو کہ وہ زکوٰۃ پراپر نکالیں. دوسرا یہ کہ ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ پالیسیز بنائیں اور اپنا ٹرسٹ عوام کے اوپر قائم کریں جو کہ زکوٰۃ کلیکٹرز ہیں, اور پھر ان کا کام ہے بنیادی طور پہ ان لوگوں تک پہنچانا کہ جو کہ مطلب ڈیزرونگ ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں یہ تین بنیادی پولز ہیں جن کو سنکرونائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ تینوں رکن ہیں ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کے, اور اصل چیز جو درمیان میں کلیکٹ کر رہا ہے جب اس کو ہم مضبوط کر لیں گے نا تو دینے والا از خود دینا شروع کرے گا. جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے تو سب سے پہلے جناب ان کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ یہ اسلام کے رکن کی کلیکشن کر رہے ہیں, یہ عبادت ہے آپ کی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جگہ ٹیکس نہیں ہے, یہ مختلف ناموں پہ آپ نے اپنے اوپر اس کو استعمال نہیں کرنا. یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے جہاد تک کیا ہے, اور آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ اس میں حصہ دار بن رہے ہیں. تو اس کو عبادت سمجھ کے جب ادا کریں گے, وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ جب دینے والے کو یقین ہو جائے گا نا تو پھر باقی بھی دینے والے از خود دینا شروع کر دیں گے. اگین وہی بات آ گئی نا کہ آپ ویسٹ کو دیکھ کے آپ سود کے نظام کو رائج کر رہے ہیں, سود در سود لگا رہے ہیں, سود در سود لے رہے ہیں. آپ ٹیکسز کو بالجبر, وہ جو آپ نے کہا کہ وہ کیا جگہ ٹیکس آپ نے ورڈ یوز کیا نا, وہ جگہ ٹیکس جو آپ لگا رہے ہیں, جو بھتہ جو کچھ بھی لگا رہے ہیں, تو وہ بات یہ ہے کہ آپ وہ لگاتے چلے جا رہے ہیں. جو اصل ہے بنیادی طور پہ آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے, اور آپ اس کو اتنا ہلکا لیے ہوئے ہیں, لیکن 2.5% وہ ایک مطلب اربوں روپے کی مطلب زکوٰۃ نکلتی ہے سال کی. فائنلی مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کے اگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں کہ اس کے جو سماجی اور معاشرتی فوائد ہیں, ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں, اور کون سے ایسے رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں کے بارے میں بھی خاص طور پہ بتائیے کہ جن کو ہم جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے, یعنی وہ جو دے سکتے ہیں وہ تو ایک ظاہر کیٹیگری پوری واضح کر دی, کون سے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نہیں دے سکتے. اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت مطلب عموماً جو میں نے مطلب میرا ایک یہ اوپینین ہے, میں بھی مطلب میں غلط ہوں, میری تصحیح فرمائیے گا, میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے قریب کے لوگوں کو عموماً فراموش کر دیتے ہیں, صرف نظر کرتے ہیں, اور لفافہ باندھ کے بیٹھ کے کسی کو بلاتے ہیں, بھائی ادھر آ جاؤ ذرا فلاں جگہ پہ. بابا اپنے قریب کے لوگوں کو کھڑا کر دو, وہ آٹومیٹکلی وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد, اگر زکوٰۃ کا نظام مستحکم ہو جائے تو زکوٰۃ لینے والے صحیح طور پر لے لیں, دینے والے صحیح طور پر دیں, تو سب سے بڑا معاشرے کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے مالی استحکام پیدا ہو جاتا. گڈ. عدم استحکام کی اس وقت جو کیفیت ہے نا کہ لوگ, ابھی آپ نے شروع میں بتایا کہ 3 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. 2 وقت کی نہیں ہے, 3 وقت تو بڑی بات ہے. تو وہ کس کی وجہ سے ہے کہ مال بعض ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گیا. ایسا ہی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اتنا خوبصورت نظام تھا کہ آپ لوگوں کے پاس زکوٰۃ بھیجتے تھے, 7 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی کہ وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. کیا بات ہے. لوگوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس سورسز موجود ہیں, یا ہماری ضرورت پہلے کسی نے پوری کر. اور 2.5 برس کا ٹینیور ہے, ہمیں 5 سال کی حکومت دے, ہم بتائیں گے کچھ کر کے 5 سال میں, اور پھر کئی 5 سالوں کے بعد بھی کہتے ہیں ابھی ہمیں سمجھ آنے کے بعد, پھر کئی کہتے ہیں ہمیں ابھی سمجھ آ رہی ہے. تو انہوں نے اپنے مختصر نظام کے اندر ساری صورتحال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان کے مطابق صحیح کیا. پہلی بات اس میں ہے کہ حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی. ٹھیک ہے. دوسرا, امیر اور غریب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ویری گڈ. اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بڑا سخت ضروری ہے کہ جب امیر کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے یا اس کی مالی مدد کرتا ہے تو وہ پھر اس سے مقابلے میں منافع نہیں لے سکتا. یہ بڑی اہم شے ہے. ٹھیک ہے. بعض رشتہ داروں میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اس لیے فیڈ کرتے ہیں کہ مشکل کے وقت میں پھر ان سے خدمت لیں گے. غلط. اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بیان کی ہے کہ جو احسان جتلاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے اس کی نیکی ایسے ضائع ہو جاتی ہے جیسے پتھر کے اوپر ریت رکھے اور اوپر سے پانی بہا دے تو سب ختم فنش ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے لیے غربت
افلاس اور عدم توازن کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہوتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور معاشرے میں محبت اور حسن سلوک پیدا ہوتا ہے، جرائم جرائم ختم ہوتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں سب سے زیادہ جو نفرت ہے نا امیروں کے بارے میں، غریبوں کی، وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، جب وہ ان کو اپنے مالی معاملات میں شامل کر دیتے، اور اسلام نے اسی لیے اس کو پسند کیا ہے تاکہ اپنے مالوں سے دوسروں کو فائدہ دو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تقسیم فرماتے تھے تو شخصیات کو دیکھتے تھے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، اور پھر ہمارے ہاں یہ جو گدہ گری کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر زکوٰۃ صحیح آئے گی۔ بالکل گدہ گری میں ہم نے عادت ڈال دی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو اور بیٹیوں کو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے 5 روپے یا 10 روپے کا ایک نوٹ لینے، جبکہ اسلام اس کے بالکل مختلف نظام دے رہا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی اتنی کی ضرورت پوری کرو، دوبارہ اس کو مانگنے کی کیفیت نہ ہو۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا یہ جو تھوڑا تھوڑا ہے نا یہ عادت ہے، اس کو پتا ہے میں وہاں سڑک کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا اور وہاں سے لوگوں کے آگے ہاتھ، اس سے عزت نفس ختم ہوگی۔ اصل عزت نفس بھی ختم ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ کیوں ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی عزت اور توقیر کے لیے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، آج غربت کی وجہ سے پاورٹی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ بچیاں اپنی عصمت جو ہے وہ فروخت کرنے کو تیار ہو گئیں۔ تو زکوٰۃ اگر صحیح چینلائز ہو جائے تو آپ وہ جو سیکٹر ہے اس کو بھی تو کور کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسری بات یہ کی کہ کن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس میں شریعت نے بڑا خوبصورت ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ کا پیسہ لوگوں کے پاس جائے۔ تو جب آپ کا پیسہ لوگوں کے پاس جانے کا اصول ضابطہ ہے تو اصول اور فروع میں آپ اپنا مال تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر کی دولت گھر میں ہی رکھ دی۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نا بسا اوقات جنید بھائی اپنے مالوں کو بیٹوں اور بیٹیوں کے نام کر دیتے ہیں، سونا کہ 5 تولے اس کا، 5 اس کا، 5 اس کا، تاکہ میں زکوٰۃ کے زمرے سے باہر رہوں۔ میں ایک بات اس مقام پر کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ڈاج نہیں دے سکتے، معاذ اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی نیت پتہ ہے کہ وہ کس لیے کر رہا، لہٰذا اپنے پورے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور قرآن مجید نے اصول بتا دیا ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر، کہ قرابت داروں کو سب سے آپ اللہ کو ڈوج دیں معاذ اللہ تو دے نہیں سکتے، آپ کا مال آپ کو ڈوج دے جائے گا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا، تنگ دستی اور محتاجی کا خاتمہ۔ جو شخص تنگ دستی کی حالت میں ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا، کیا کمال قول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا۔ روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا زکوٰۃ کی فضائل کے حوالے سے۔ ایکس میں ہمیں فالو کر لیں، فیس بک پیج پہ ہمیں لائک کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ آئیے اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے ضرور دعا کیجیے، یمنیوں کے لیے ضرور دعا کیجیے، اور جو مسلمان اس وقت فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔